گھر آنے کے بعد بھی اس کے ذہن میں آج کے واقعات کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اسے رہ رہ کر پری گوندل کا خیال آ رہا تھا، جو بڑا ہی کوئی عمدہ لکھنے والی مصنفہ تھی بقول میرو کے۔ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، پینسل کو ہاتھوں سے گھماتے خود کلامی کی گئی تھی۔ پڑھ ہی لیتی ہوں، کیا ہے اتنا نام سنا ہے میں نے اس مصنفہ کا۔ موبائل پر اسی کا نام سرچ کرتے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ سکرین پر شو ہونے والے نام کو دیکھ رہی تھی، جو کہ پری گوندل رائٹر دکھا رہا تھا۔ کیا میں نے پڑھوں؟ وہ اب پھر خود کلامی کر رہی تھی۔ یار اتنے لوگ پڑھتے ہیں، میں پڑھ لوں گی تو کیا ہوگا؟ بلاخر دل کو ایک بھاری دلیل دیتے وہ پہلی قصے پڑھنا شروع ہوئی۔ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے جا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی لڑکی پر اتنا ظلم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ سائم نے ظلم کے پہاڑ ہی توڑ دیے ہیں۔ ساری رات کمرے سے باہر صوفے پر سلاتا ہے، جب جی چاہتا ہے اپنی مرضی سے اسے قریب کر لیتا ہے، اپنا مطلب پورا کرتا ہے اور پھر دھتکار دیتا ہے۔ وہ ناول کی پہلی دو ایک ساتھ پڑھنے کے بعد اپنی رائے دے رہی تھی، جس میں مصنفہ پری گوندل صاحبہ نے بڑا ہی کوئی بہترین سا روڈ ہیرو قلم بند کیا تھا۔ آگے پڑھنا چاہیے؟ آگے کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر سے اپنی تمام تر توجہ ناول کی جانب مبذول کر چکی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ اس کے پاس پہنچتے ہوئے میرب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اور میں نے تمہاری رائٹر کو پڑھا تھا۔ اچھا، اچھا لکھتی ہے وہ، جواب دیتے ایمان نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ میرب حیران ہوئی کیونکہ آج وہ خود بات کر رہی تھی۔ اچھا تم نے پڑھا تھا، کیسی لگی؟ مزہ آیا نا؟ بیگ کو اس کے پاس ہی بینچ کی خالی سیٹ پر رکھتے پوچھا گیا تھا۔ ہاں میں نے پڑھا تھا، اچھی تھی، لیکن یار کچھ عجیب لگا۔ وہ کسی کشمکش کا شکار تھی۔ کیا عجیب لگا تمہیں اب؟ میرب برا سا منہ بنایا۔ یار تمہاری رائٹر نے حوریہ اور سائم کے جسمانی مناظر بڑے بولڈ انداز میں قلم بند کیے ہیں، جو کہ مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ میاں بیوی کے پرسنل مناظر ہوتے ہیں، انہیں قلم بند کرنا اخلاقیات میں بھی نہیں آتا اور دینی اعتبار سے بھی جائز نہیں۔ ایمان نے کچھ اعتراض کرتے میرب کو سمجھایا، جس کی سمجھ میں تو شاید کچھ نہیں آیا تھا، لیکن الٹا وہ ایمان پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ یار کیا تم ہر وقت مولبن بنی رہتی ہو؟ چلتا ہے یہ سب، آج کل تو یہ عام سی بات ہے۔ اس نے اب کے ایمان کو سمجھانا چاہا، جس کے چہرے پر اب بھی نہ سمجھی کے آثار موجود تھے۔ لیکن یہ غلط ہے، وہ کچھ کہتی کہ اس کی بات کو مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا گیا تھا۔ بس ایمان، بہت ہو گیا، پری کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گی۔ پتہ بھی ہے کتنے لوگ پڑھتے ہیں اسے؟ 5 لاکھ سے بھی زیادہ، اور تمہاری اس کمل شاہ کے فینس کی تعداد چند ہزار بھی نہیں۔ میرب درستی سے گویا ہوئی اور مزید بھی کچھ کھڑی کھڑی سناتی اسے کہ ٹیچر نے کلاس میں آتے دونوں کی چلتی زبان کو بریک لگائی۔ وہ دونوں ہی خاموشی سے کلاس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، کیونکہ کوئی بات نہیں تھی، اگر وہ بات کرتے دیکھ لیتی تو کلاس سے فوری باہر نکال دی جاتی۔ وہ گھر آ کر مسلسل میرب کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو سوچ پہلے اس کے ذہن میں بیدار ہوئی تھی، وہ اب اپنی موت آپ مرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی میرب، اگر وہ غلط لکھ رہی ہوتی تو کیا اتنے لوگ اسے پڑھتے؟ کمرے میں بیٹھے اس سے سوال کیا گیا تھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا کچھ ہو سکتا ہے، خود کو دلیل دیتے قائل کیا گیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو وہ خود کو مختلف دلائل دیتے قائل کرتا ہے، لیکن شاید یہ بھول جاتا ہے کہ غلط ہمیشہ غلط ہی رہتا ہے۔ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ سوشل میڈیا پر پری گوندل کے ناول کی نئی قسط کا نوٹیفیکیشن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی ایمان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ آن ٹھہری۔ وہ تمام تر باتوں کو ذہن سے بھلائے اپنا کمپیوٹر کھولے ناول پڑھنے لگی، جبکہ کوئی دروازے پر دستک دیتا اندر داخل ہوا، جسے دیکھ کر ایمان نے جلدی سے ونڈو بند کی۔ بند کیوں کر رہی ہو؟ پڑھتی رہو، میں بھی آج اپنی بیٹی کے ساتھ کمل شاہ کو پڑھنے آیا تھا۔ واقعی میں بچی بڑا اچھا لکھتی ہیں، سفین صاحب نے بیٹی کے پاس ہی ڈیسک پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ ایمان خوف زدہ نظروں سے کمپیوٹر اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ ناول کھولے بڑی دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کر رہی تھی۔ اب انہی آنکھوں میں خوف کے سائے ہچکولے کھا رہے تھے۔ اگر جو بابا نے پڑھ لیا تو وہ کیا کرے گی اسے؟
لیکن یہ تو وہی تحریر تھی جس کے بابت وہ جانے خود کو کتنے دلاسے دے چکی تھی، مگر اب خوفزدہ ہونے کی وجہ یہ چیز سمجھ سے باہر تھی۔ نہیں بابا، بعد میں پڑھ لوں گی، وہ بات بنانے کی کوشش کرتی باپ کا دھیان بٹانا چاہتی تھی۔ ارے نہیں ایمان، آج ہم باپ بیٹی دونوں ساتھ میں پڑھتے ہیں اور اس بچی کو اچھا سا تبصرہ بھی دیں گے کیونکہ وہ بہت اچھا لکھتی ہے۔ بابا میں بعد میں پڑھ لوں گی، چلیں باتیں کرتے ہیں۔ اب کی دوسری بار ایمان کی جانب سے باپ کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کہ کسی اینگل سے مانتے ہوئے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ نہیں بھائی، مجھے بھی کافی وقت ہو گیا ہے، میں نے بھی اسے نہیں پڑھا، آج پڑھتے ہیں۔ دیکھیں تو صحیح کہانی کہاں تک پہنچی ہے۔ اتنا کہتے سفین صاحب ماؤس اٹھایا اور کروم براؤزر کو اوپن کر لیا۔ ایمان کے دل کی دھڑکنیں 120 کی سپیڈ پر بھاگ رہی تھی۔ وہ مسلسل خدا سے دعا کر رہی تھی کہ ایک بار، بس ایک بار بچت ہو جائے، یا اللہ ایک بار بس میری بابا کے آگے عزت رکھ لے۔ زبان سے ورد کرتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ براؤزر رکھے پریس ہونے کا ویٹ کر رہے، اور ایمان کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ آج اس کی آخری سانس حلق سے نکل جائے گی۔ یا اللہ ایک بار میری عزت رکھ لے بابا کے سامنے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ وہ رو دینے کو تھی اور مسلسل دعائیں بھی کر رہی تھی، لیکن سوچنے کی بات تو یہ تھی کہ یہ وہی تحریر تھی جس کے لیے وہ اپنے آپ کو لاکھوں دلائل دے چکی تھی کہ اچانک سے ہی لائٹ بند ہو گئی۔ ایمان جس کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی یکلخت تھی جیسے بحال ہوئی تھی۔ اوہ ایمان بیٹا، یہ لائٹ کو بھی پتہ نہیں۔ سفین صاحب جیب سے موبائل نکال کر روشن کرتے عام پاکستانیوں کی طرح واپڈا والوں کو کوسنے کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن جب نظر بیٹی کے پرسکون چہرے پر پڑی تو رکے۔ حیرت سے ایمان کو دیکھا، جو کہ ان سے پہلے ہی واپڈا والوں کو خوب کھڑی کھڑی سنا دیا کرتی تھی، لیکن آج کیسے پرسکون تھی، وہ بھی تب جب کمل شاہ کی کوئی قسط آئی ہو۔ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوئے۔ ہاں 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 سب ٹھیک ہے۔ وہ چونکی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک بار پھر سے متفکر ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑائی، لیکن پھر اپنا اعتماد بحال کرتے گویا ہوئی۔ نہیں تم کچھ عجیب برتاؤ کر رہی ہو۔ سفین صاحب فکر مند ہوئے، جبکہ ایمان کے چہرے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ نہیں تو ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کیوں لگا؟ وہ جواب دیتی آخر میں سوالیہ نظریں اپنے باپ کی جانب ڈالتے منتظر تھی۔ تم مجھ سے پہلے واپڈا والوں کی شان میں قصیدہ گوئی کرنے لگتی ہو، اسی لیے کہا۔ سفین صاحب نے بات کو مذاق کا رنگ دیا۔ ہاں 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 وہ تو بس ایسے ہی میں نے سوچا کہ میری باتوں سے کون سا انہیں کوئی اثر ہوگا، کرنی تو انہوں نے اپنی ہے، اسی لیے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اب چونکہ اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا تو وہ اپنی پرانے والے ٹون میں ہی بات کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، چلو باہر گرمی ہے یہاں۔ اتنا کہتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ایمان بھی گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ان کے پیچھے ہی ہو لی تھی۔